بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام بر مصطفیٰ، سلام بر مولا علی، سلام بر شمس، سلام بر مولانا. ادارہ ہست و نیست میں خوش آمدید آپ سب کا. آج مولانا رومی کی مثنوی معنوی کی تیسری نشست ہے، اور اسے عام طور پر کوثر علی صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کرتے ہوتے ہیں، مگر آج ہمارے ساتھ ایران سے آئے ہوئے مہمان سینا صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ ایک مسافر بھی ہیں جو پہلی دفعہ پاکستان آئے ہیں، اور ایک صوفی بھی ہیں، اور مولانا سے ان کا خاص تعلق ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ 6 کے 6 دفتر جو ہے 3 دفعہ پڑھ چکا ہوں، اور آج تیسری ہی نشست ہے. تو ہم اسے درخواست کریں گے کہ مولانا کا جو کلام ہے، ایران میں بھی ایک موسیقی کا ایک نظام ہے، جیسے ہمارے ہاں راگ ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے ہاں جس کو کہتے ہیں دست کا، پرانا ان کا کلاسک موسیقی کا یہ نظام ہے دست کا. اس میں مختلف راگ ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک مخصوص راگ جو ہے اس کا نام مثنوی ہے، اور یہ وہ مولانا رومی کی مثنوی پڑھنے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے. اور انہوں نے بھی تعلیم لی ہوئی ہے کچھ جو ہے دستگاہ کی اپنے کلاسیکل میوزک سسٹم کے ایران کے. تو یہ پھر آج ہمیں مثنوی کا جو دستگاہ ہے اس کی طرز میں یہ سنائیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ شروع کریں پلیز بگن. Thank you. It's my pleasure that I am invited here and I'm in your gathering. Because mostly Masnavi in Iranian classical music is read in the dastgah, we call it afshari, as the sub dastgah is called Masnavi. Because mostly read in this part, I just want to try to read in this way. So in advance, sorry because I'm not expert in this case. Thank you so much. Bismillah. ای ضیاء الحق حسام دین بیا، این سوم دفتر که سنت شد سه باب، برگشا گنجینه اسرار را، در سوم دفتر به اقرار را. قوتت از قوت حق می‌زهد، نز عروقی که از حرارت می‌جهد. این چراغ شمس کو روشن بود، نصف فتیل پنبه و روغن بود. سقف گردون کو چنین دائم بود، نز طناب و استنی قائم بود. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. همچنین این قوت ابدال حق، همز حق دان نز طعام و نز طبق. جسمشان را هم ز نور افرشته اند، تازه روح و از ملک
بگذشته‌ام، چون که موصوفی به اوصاف جلی، ز آتش نمرود بگذر چون خلی. گردد آتش بر تو هم بر دو سلام، ای عناصر مر مزاجت را غلام. هر مزاجی را عناصر مایه است، وین مزاجت برتر از هر پایه است. این مزاجت در جهان منبسط، وصف وحدت را کنون شد ملتقط. ای دریغا عرصه افهام خلق، سخت تنگ آمد ندارد خلق. اے ضیاء الحق حسام الدین لا، یہ تیسرا دفتر کیونکہ تہرانہ سنت ہے، رازوں کا خزانہ کھول دے اس تیسرے دفتر میں، اب عذر کو چھوڑ دے۔ تیری طاقت اللہ کی طاقت سے جوش مارتی ہے، نہ کہ تیرے اندر رگوں سے جو گرمی ہے یہ اس سے نہیں بھڑکتی۔ یہ جو شمس کا چراغ ہے یہ اسی سے روشن ہوتا ہے، نہ کہ بتی، روئی اور تیل سے۔ آسمان کی چھت جو اس طرح سے ہمیشہ قائم ہے وہ رسے اور ستون کی وجہ سے قائم نہیں۔ حضرت جبرائیل کی قوت مطبخ کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ وجود کو پیدا کرنے والے اللہ کے دیدار کی وجہ سے تھی۔ اسی طرح خدا کے ابدال کی قوت خدا کی جانب سے سمجھ، نہ کہ یہ سمجھ کہ وہ کھانے اور طباخ کی وجہ سے یہ قوت ہے۔ ان کے جسم کو بھی نور سے بنایا ہے، یہاں تک کہ وہ روح اور فرشتے سے بھی آگے چلے گئے۔ چونکہ تو بڑے وصفوں سے موصوف ہے، اب حضرت خلیل کی طرح نمرود کی آگ سے گزر جا۔ اب آگ بھی تجھ پر سلامتی اور ٹھنڈک بن جائے گی۔ اے وہ کہ عناصر اربع تیرے مزاج کے غلام ہیں۔ عناصر ہر مزاج کا سرمایہ ہے، اور تیرا یہ مزاج ہر مرتبہ سے بالا تر ہے۔ وسیع عالم میں تیرا یہ مزاج اب وحدت کی صفت کو چننے والا ہو گیا ہے۔ ہائے افسوس، لوگوں کی فہموں کا میدان بہت تنگ ہے اور مخلوق حلق ہی نہیں رکھتی۔ اے ضیاء الحق، تیری رائے کی ہوشیاری سے تیرا حلوہ پتھر کو حلق بخش دیتا ہے، یہاں تک کہ کوہ طور نے بھی تجلی میں حلق پا لیا ہے، یہاں تک کہ اس نے بھی شراب پی اور شراب کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ ٹکڑے ہو گیا اور پہاڑ پھٹ گیا۔ کبھی تم نے پہاڑ سے اونٹ کا رقص دیکھا ہے؟ لقمہ دینا ہر شخص سے ہر شخص کے لیے ہو سکتا ہے، مگر حلق بخشنا صرف خدا کا کام ہے۔ وہ جسم اور روح کو حلق بخشتا ہے تاکہ تیرے ہر عضو کو علیحدہ علیحدہ خوراک پہنچائے اور اس کو حلق دے۔ اللہ کے راز اس شخص کا کان سنتا ہے جو سوسن کی طرح 100 زبانوں کے باوجود گونگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور مٹی کو حلق عنایت کیا، یہاں تک کہ مٹی پانی پیتی ہے اور سینکڑوں گھاس اگاتی ہے۔ اور پھر خدا حیوان کو حلق
اور ہونٹ بخشتا ہے، یہاں تک کہ وہ تلاش کر کے اس خاک کی گھاس کھاتا ہے۔ پتوں کو ساز و سامان اس خدا کے انعام سے ہے، پرورش کرنے والے کی دایا اس کی عام مہربانی ہے۔ وہ خدا رزقوں کو رزق دیتا ہے، کیونکہ گہیوں بغیر غذا کے کب پرورش پاتا ہے۔ اس بات کی تفصیل کا خاتمہ نہیں ہے، میں نے ایک ٹکڑا تو کہہ دیا، اب تو ان باقی ٹکڑوں کو سمجھ لے۔ یہ جو باقی ٹکڑے ہیں مثنوی کے اور جو پوری تیسری مثنوی ہے، اس کے بارے میں جو ہے تفصیلاً گفتگو جو ہے وہ کوثر علی صاحب کریں گے۔ تیسری جو مثنوی کی دفتر ہے وہ پہلے اور دوسرے دفتر سے تھوڑا سا اس کا حجم زیادہ ہے۔ اس میں تقریباً لگ بھگ 4800 اشعار ہیں۔ اس میں جو تیسری کتاب ہے اس میں تقریباً ہمارے پاس شاید 90 جو ہے نا وہ ٹاپکس ہیں کہانیوں کے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولانا ایک میجر کہانی کو چلاتے ہیں اور اس میں مائنر سٹوریز کو بھی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں۔ یعنی ایک سٹوری اگر شروع ہوئی ہے شروع میں تو وہ کسی وقت یہ بھی ہے کہ تقریباً 50 60 یا 70 صفحات تک وہی کہانی چلتی رہے، مگر ان 70 صفحات کے درمیان بھی کوئی 2 صفحات کی 3 صفحات کی ایک کہانی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ اس تیسرا دفتر جو ہے اس میں جو سب سے خوبصورت کہانی ہے وہ اور جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو قصہ ہے اس کا بھی کافی ذکر اس میں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک بزرگ ہیں دکوکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کہانی بھی اس میں آئے گی کہ انسان کے اندر اتنی لاتعداد اشیاء موجود ہیں جن کو انسان جو ہے وہ کسی وقت پوری طرح ان کو پوری توجہ نہیں دے پاتا، اور وہ یہ سمجھتا یہ ہے کہ شاید میری اپنے اوپر بھی گرفت بڑی مضبوط ہے، مگر ایسا شاید بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے ہمیں کسی مرشد کی، کسی گائیڈ کی، کسی استاد کی ضرورت جو ہے وہ بار بار مولانا ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ راستہ بڑا مشکل ہے، آپ کو کسی مرشد کی ضرورت ہے، کسی شیخ کی ضرورت ہے، کسی اللہ والے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو وہ مختلف کہانیوں کی مدد سے آپ کو آپ کی توجہ جو ہے اس طرف مبذول کرتے ہیں۔ ایک کہانی وہ بتا رہے ہیں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ پہاڑوں میں سے سانپ جو ہے وہ ڈھونڈ کے لاتے تھے اور وہ شہروں میں جا کے اس کو تھوڑا سا لوگوں کو دکھاتے تھے اور اپنے وہ تھوڑی مزدوری یا محنتانہ جو وہ اکٹھا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ پہاڑ میں گئے، کوئی برفیلے پہاڑ تھے۔ یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ مولانا کے جو سمبلز ہیں ان کی طرف ضرور دھیان رکھیے گا۔ وہ ایک برفیلا پہاڑ تھا اور وہاں سے وہ ایک اژدہا نما بڑا سانپ جو ہے وہ سردی میں تھا، تو اس میں ان کو لگا کہ شاید یہ قریب المرگ ہے یا شاید ایکسپائر کر گیا ہے۔ تو وہ جو ہے اس کو وہ اپنے بیگ میں ڈال کے اس کو سیل کر کے تو لے آئے، اور وہ بڑے خوش تھے کہ یہ میں جب لے کے جاؤں گا شہر میں تو اس کا حجم، اس کا ڈیزائن کو لوگ دیکھ کے بڑے حیران ہوں گے اور بڑے اپریشیٹ کریں گے اور مجھے داد دیں گے، اور اس طرح میں کچھ اور پیسے بنا لوں گا۔ تو جب وہ بازار میں لے کے آتے ہیں اپنے وہ سانپ کو لے کے، اور وہ سانپ کو وہاں رکھتے ہیں اور وہ اپنا کھولتے ہیں، تو وہ اس کو لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، اور وہ حیران ان معنوں میں ہوتے ہیں کہ یہ بڑا ہی نایاب قسم کا سانپ ہے، یہ کیسے ان کی گرفت میں آ گیا۔ جب وہ اس کی گرفت میں آ جاتا ہے آہستہ آہستہ، تو وہ لوگ بڑا اپریشیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ان سے سوال پوچھتے ہیں، ان کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں کہ اتنا آپ نے نایاب سانپ یا خطرناک سانپ آپ نے کیسے قابو کر لیا۔ مگر چونکہ موسم تھوڑا اس دن
تھوڑا گرم ہوتا ہے تو تھوڑا سا جو ہے ٹیمپریچر بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ جو تھوڑا سا سردی کی وجہ سے وہ سانپ جو ہے تھوڑا جمع ہوتا ہے، وہ اس پہ سورج کی کرنیں اس میں جان ڈالنے شروع کر دیتی ہیں، اور جیسے جیسے اس کی جو ہے وہ پگھلتی ہے اس کی برف، اور ویسے ہی اس کا جو ہے اس میں تھوڑا حرکت آنی شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ دیر بعد وہ اپنا جو ہے اپنے اصل رنگ میں آنا شروع کر دیتا ہے، اور جب لوگ دیکھتے ہیں اس کو وہ حجم کافی بڑا ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں پہلے، مگر وہ اسے کہتا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، چاہے اس کا حجم جیسا بھی ہو، یہ میں نے اس کو قابو کیا ہوا ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے ڈرنے کی، اور آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ لوگ پھر ٹھہر جاتے ہیں، مگر پھر وہ اپنے تھوڑا سا اپنی جو اپنے اسٹرکچر کو بڑا کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو باندھا کے رکھا ہوتا ہے وہ رسی کا توڑتا ہے اور توڑ کے اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، تو پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اس میں تو کوئی خطرے کی بات لگ رہی ہے، تو وہ ان کو پھر تسلی دیتا ہے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کہیں نہیں جائے گا، مگر بہرحال اس میں وہ دوبارہ اپنی جو اس کی اصل جان ہوتی ہے وہ اس کو ایکوائر کرتا ہے اور اپنے آپ کو پورا وہ پھیلاتا ہے، اور وہ اژدہا نما سانپ جو ہے وہ سب سے پہلے جو اس کو پکڑ کے لایا ہوتا ہے اس کو ہی زہر اس کے جسم میں اتار دیتا ہے، اور وہ وہیں ہی اپنی اس دنیا کی عمر پوری کر دیتا ہے۔ تو اب اس کہانی سے ہم کیا کریں گے، ایکسپیکٹ کریں گے، کیا اس میں سے آپ مورل ڈرا کریں گے، یہ آپ لوگوں پہ ہے، مگر مجھے اس کہانی کے حوالے سے جو ہماری دوسری کتاب تھی جو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھی تھی، اس میں سے چھوٹی سی کہانی ایک یاد آ گئی مجھے، میں وہ بھی ساتھ آپ سے شیئر کر دوں، اور تاکہ مولانا سانپ کا ذکر مختلف جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا مولانا کی کہانیوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سانپ والا جو ہے وہ دوسری کتاب میں، یہ تو ہم تیسری کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک سانپ والا جو ہے وہ ایک سانپ کو جو کاروبار کرتا ہے لے کے آتا ہے یا ان لوگوں کو بیچتا ہے جو سانپ میں سے کچھ دوائیاں تشہیر کرتے ہیں وغیرہ، ان کا کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ایک سانپ لے کے آتا ہے تو صبح اٹھ کے دیکھتا ہے تو وہ اس کا ایک ٹوکرے میں ایک سانپ جو بڑا خطرناک سانپ ہوتا ہے وہ غائب ہوتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ میرا بڑا خطرناک سانپ میں پرسوں ہی مجھے میں نے کہیں سے منگوایا تھا، تو یہ کیوں ایسے ہو گیا، تو وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، تھوڑا ہی آگے جاتا ہے تو کوئی لوگ وہاں جمع ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ انہیں پوچھتا ہے کیا بات ہے، کہتا ہے ایک شخص یہاں گرا پڑا ہے اور وہ لگ رہا ہے جیسے کوئی سانپ اس کو کاٹ گیا ہے اور وہ زہر گزیدہ ہو گیا ہے اور وہ بے ہوش پڑا ہے اور قریب المرگ ہے۔ وہ جب پاس اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو سانپ میں نے منگوایا تھا یہ اس کا ہی کاٹا ہوا لگ رہا ہے، اور وہ کیونکہ ہاتھ کو نشانی ہوگی اس کی کوئی، وہ اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس سانپ کے کاٹنے سے اس طرح کے اثرات باہر آنے تھے، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی کھو دیتا ہے۔ اب اس کہانی سے بھی میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اس میں سے کنکلوژن ڈرا کریں، میں صرف کہانی سناؤں آپ کو یا آپ کو صرف اس طرف لے کے جاؤں کہ مولانا کی آپ کہانیاں پڑھیں اور اس کو آپ کنکلوژنس خود ڈرا کریں۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، دونوں کہانیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ اس میں سے کیا کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں؟ تو یہ چار جو ہیں وہ میں اشعار ان کے پڑھنے جا رہا ہوں، تو وہ اسی حوالے سے جو میں نے آپ کو پہلے بات کہی ہے کہ وادی حیرت، وادی استغنا کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ
جمع صورت با چنین معنی ظرف نیست ممکن جز ز سلطان شگرف در چنین مستی مراعات ادب خود نہ باشد ور بود باشد عجب اندر استغنا مراعات نیاز جمع ضدین اس چون گرد و دراز چون گرد و دراز جمع ضدین از نیاز استاد و ناز باز در وقت تحیر امتیاز. یہ 4 اشعار ہیں مولانا کے، اور اس میں وہ فرما یہ رہے ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ ایسے گہرے معنی کے ساتھ الفاظ کا جمع ہو جانا بڑے بادشاہ کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. ایسی مستی میں ادب کی نگہداشت. وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مستی جو ہے اس پہ آپ کی گرفت ہونی چاہیے. مستی میں آپ نے ادب کا ہاتھ سے نہیں جانے دینا. بلکہ کئی دفعہ تو چشتی سلسلے کے حلقوں میں جب قوالی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے صرف اپنے شیخ کی طرف دیکھنا ہے، آپ نے قوالی کی طرف دھیان نہیں دینا، آپ نے اپنے شیخ کی حالتوں کو دیکھنا ہے اور اس سے اپنی جو ہے تربیت کرنی ہے. اور صرف ایک شعر جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ ایسی مستی میں ادب کی نگہداشت نہیں ہو سکتی، اگر ہو تو تعجب ہے. مگر اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ کسی بادشاہ کو ان 2 پیراڈاکسز یا 2 ضد والی چیزوں کے درمیان توازن قائم کرنا آتا ہے. بے نیازی میں نیاز مندی کی نگہداشت. اب دیکھیں، بے نیازی بھی ہے اور نیاز مندی بھی ہے. گول اور لمبے جیسے ضدین کو جمع کرنا ہے، نیاز اور ناز کو جمع کرنا 2 متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے. پھر تحیر کے وقت امتیاز کو باقی رکھنا ضدین کو جمع کرنا ہے. یعنی اگر آپ تحیر میں چلے گئے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے امتیاز یا سینٹی یا اپنی پاور آف ججمنٹ وہ قائم رکھنی ہے. وہ جیسے آپ یہ سمجھیے کہ کچھ لوگ بہت جلدی اپنی سینٹی کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی سینٹی قائم رکھتے ہیں، مگر وہ جو بیولڈرمنٹ ہے اس کو بھی پوری طرح انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، مگر آپ ان کا اندازہ نہیں کر پا رہے ہوتے. وہ پھر وہی جو ہم نے پہلی والی کہانی میں بات کی تھی کہ صرف استاد کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیولڈرمنٹ کو بھی اور سینٹی کو بھی آن اے سیم لیول دونوں کو آپ کیسے اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں. اس میں سب ایک وہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جی بعد میں بات کرتے ہیں. اچھا، اس میں صرف میں ایک اور سوال ہوگی بس. 5 منٹ کر ہاں بس. اس میں میں صرف ایک اور مولانا کی یہ کہوں گا کہ مولانا نے اس مثنوی میں بھی قرآن پاک کی کافی آیات کے بارے میں بات کی، کافی احادیث کے بارے میں بات کی، اور جو اس کی آخری کہانی ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ اگر پڑھ دیں تو وہ زیادہ کہانی تو نہیں مگر اس کا تھوڑا سا تھوڑا سا کہ کوشش جو ہے چاہے تھوڑی ہو اس کا بھی آپ کو اجر ملتا ہے. یہ پڑھ دیں. جیسے کہ شروع میں عرض کی تھی کہ مولانا کا 3را دفتر ہے اور کل جو ہیں اس کے 6 دفتر ہیں. 7واں شاید خاموشی ہے. 7واں ہے یا ہے خاموشی ہے نا اس کے بعد جو 7 جو کہتے ہیں جیسے مطلب کو پیر سے ملاتے ہیں کون سا. اور مزے کی بات ہے کہ آخری جو دفتر ہے وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں خاموش کو، ان کے بعد سب خاموشی کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اسی پہ کہانی ہے خاموشی پہ. جی
اب اسی طرح ایک حدیث مولانا ایک کوٹ کرتے ہیں کہ اِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَہْرًا وَبَطْنًا وَلِبَطْنِهِ بَطْنٌ إِلَى سَبْعَةِ أَبْطُنٍ، کہ اس حدیث کی تفسیر کہ قرآن کا ظاہر اور باطن ہے، اور اس کے باطن کے بھی باطن ہے، اور اس باطن کے ساتھ باطن ہے. تو یہ جو ابھی قاسم صاحب کہہ رہے تھے کہ 7 وادیاں، 6 دفتر اور 7واں خاموشی، وہاں پہ تو تحیر آخری کون سا ہے وادی اس کی؟ فنا اور بقا، فنا، انہیلیشن، وہ یہ فنا پہ ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، بقا پہ ختم ہوتی ہے. جی صحیح. مولانا کہتے ہیں کہ سمجھ لے کہ قرآن کے لفظ اس کا ظاہر ہے، اور ظاہر کے نیچے ایک مضبوط باطن ہے، اور اس باطن کے نیچے ایک دوسرا باطن ہے جس میں فکر و نظر حیران ہو جاتے ہیں، اور اس باطن کے نیچے ایک تیسرا باطن ہے کہ اس میں تمام عقلیں گم ہو جاتی ہیں. قرآن کا چوتھا باطن کسی نے نہیں دیکھا، لا مثل و لا شریک خدا کے سوا. اے بھلے اسی طرح 7 باطن تک تو اس محفوظ حدیث سے گن لے. یعنی کہ انہوں نے 7 تیسرا دفتر اور تیسرے باطن تک انہوں نے یہ بات کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک عاشق کی کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ عاشق کا کام ہے معشوق کو پانا. تو اس کے بارے میں پھر جب یہ اپنی مثنوی ختم کرتے ہیں کہ وہ پھر بتاتے ہیں کہ عاشق جو ہے کیسے تلاش میں جو ہے اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ نکلتا ہے، اور جو ہے بالآخر جو ہے نا مارے چھوٹے کھاتا ہوا جو ہے پہنچتا ہے، سیکھتا سکھاتا جو ہے وہ پہنچتا ہے. تو وہ اس کا جو آخر کرتے ہیں، بس اس نشست کے آخر میں جو ہے حدیث پڑھوں گی، مولانا کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کرتے ہیں. مولانا کہتے ہیں یافتن عاشق معشوق را و بیان آن کے جویندے یا بندے بود کے من طلب شیئن وجد ووجد صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عاشق کا معشوق کو پا لینا اور اس کا بیان کہ جستجو کرنے والا یہ دراصل پانے والا ہوتا ہے. ایک اس کی جو ہے نا کہ سیک اینڈ یو شیل فائنڈ، وہ بھی شاید ادھر ہی اشارہ کرتی ہے. اور پھر حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس نے کسی چیز کو طلب کیا اور کوشش کی اس نے اس کو پا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا شبہ سچ فرمایا ہے، جو شخص ایک ذرے کے وزن کی نیکی کرتا ہے وہ اس کو دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ برابر شرک کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. تو وہ یہی آخر میں ہے کہ تلاش اگر کرے تو عاشق جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اس کو وہ مل جاتا ہے، اور وہی جو ہے وہ پانے والا بھی بن جاتا ہے. بہت شکریہ آپ سب جو ہے وہ تشریف لائے، اور بڑا اچھا لگا آپ سب نے جو ہے یہاں جو گفتگو شنید میں حصہ لیا. ہمیں بھی کئی چیزیں جو نہیں آئیں آپ کے ذریعے وہ پہنچیں کہ ہاں اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے.